دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑنے کے بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی، اور یہ شمشیر دادا کی سخت تربیت اور بٹائی ہی کا اعجاز تھا کہ کبیر دادا کے سامنے کوئی لڑاکا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا تھا۔ لیکن آج وہ مار کھانے کی نیت سے نہیں، اپنے استاد کو مارنے کی نیت سے کھڑا تھا۔ کبیر، اب بھی وقت ہے، اپنی جان بچا لے، یہ نہ ہو بات میرے اختیار سے بھی نکل جائے، ہارنے کی صورت میں تمہیں کوئی بھی گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کبیر دادا نے کئی دفعہ کہی ہوئی بات دہرائی، آپ میری بیوی کو کچھ نہ کہنے کا وعدہ کریں، مجھے اس کے علاوہ ہر سزا منظور ہے۔ جس فاحشہ کی وجہ سے تم نے مجھ سے بغاوت کی ہمت کی ہے، اسے تو میں ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، یہ شمشیر دادا کا تم سے وعدہ ہے۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی تھی۔ شمشیر دادا کی دل سے قدر کرنے والے کے دل سے ایک دم وہ عزت و احترام رخصت ہو گیا تھا۔ جو شخص اس کے تناوش کی عزت کا دشمن ہو سکتا تھا، وہ اسے قابل احترام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شروع کرو۔ شہاب قصوری کی آواز گویا طبلِ جنگ تھا کہ جس کے بعد فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ حاضرین میں فقط تناوش تھی، جس کے لب مسلسل مناجات کے ورد میں مصروف تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ عارضی جدائی پر رو رہی تھی اور اب دائمی جدائی سر پر آن کھڑی تھی۔ یا اللہ پاک، تو نے ہمیشہ میرے پیاروں کو چھینا ہے۔ میں نے گلے بھی کیے، شکوے شکایات بھی کی کہ تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں شنوائی ہو سکتی، مگر میری دعائیں رد کر دی گئیں۔ اے اللہ، آج میری دعا کو رد نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، میں جانتی ہوں تیری بے نیاز ذات کو کسی کی پرواہ نہیں، لیکن عاجزوں کی دعا بھی تو فقط تو ہی سنتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ہیں۔ میرے مالک، ساری بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے قوتوں، طاقتوں اور بڑائیوں کے مالک، اے اکبر، اے کبیر ذات، میں اپنے عبدالکبیر کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں، میری جھولی کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سب کچھ چھین لے، مگر میرا عبدالکبیر میری خالی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، میرے دکھی دل کی پکار سن لے۔ میں جانتی ہوں میرا عبدالکبیر بہت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اسے تیرا فرما بردار بندہ بناؤں گی، اس سے سارے ناجائز کام چھڑوا دوں گی۔ اے اللہ پاک، ایک موقع تو دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ سنا ہے تو رونے والوں کو جلدی دیتا ہے، دیکھ لے میں رو رہی ہوں۔ سنا ہے تو دکھی دلوں کی پکار خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے مالک، میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اے سب کی سننے والے، میری دعا قبول کر لے۔ اے دینے والے، مجھے میرا عبدالکبیر دے دے۔ یا اللہ پاک۔ وہ لرزتے ہونٹوں، سسکتے لہجے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام رہی۔ اس کی دھندلائی ہوئی نظریں مضبوط جسامت والے لمبے تڑنگے کبیر دادا پر گڑی تھی، جو شمشیر دادا کے سامنے بچہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کاشف راجپوت بہرام پاشا کو پیغام لکھ رہا تھا، پاشا، اگر اپنے استاد کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ شمشیر دادا اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے، تمہاری چھوٹی بہن۔ شاید یہ جاننا بھی تمہارے لیے باعث اذیت ہو کہ اسے نوشاد آفریدی پارٹی پکڑ کر یہیں لے آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجنے کا بٹن دبایا اور اس وقت شمشیر دادا نے اپنا لمبا بازو گھماتے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا تھا۔ بھاری بھرکم جسامت کے باوجود وہ کسی چیتے کی طرح پھرتیلا تھا۔ یہی لڑنے کی صلاحیت ہی تو تھی جس کی بدولت اس نے بمبئی جیسے شہر میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے مسلسل اس کے تھپڑ کھانے والے کبیر دادا نے ایک دم جھک کر اس کا وار خطا کیا اور اپنا دایاں مکہ زوردار انداز میں اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ پر رسید کیا، مگر اس کا پیٹ شاید فولاد کا بنا ہوا تھا۔ کبیر دادا کو یقین تھا کہ اگر وہ مکہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹ میں اسی شدت سے پڑا ہوتا تو مضروب کی جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن شمشیر دادا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مکہ مارنے کے ساتھ کبیر دادا رکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تیز رفتاری سے 3-4 مکے اسی جگہ پر جڑ دیے تھے۔ اس کے مکوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے شمشیر دادا نے دوبارہ ہاتھ گھمایا، اور اس دفعہ کبیر دادا بچ نہیں پایا تھا۔ چھاتی میں لگنے والے مکے نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔
اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شمشیر دادا نے اس سے پہلے فٹ بال کو لات مارنے کے انداز میں اس کے دائیں پہلو کو ٹھوکر کا نشانہ بنایا اور وہ 3-4 گز دور جا گرا۔ اس کے پہلو میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر وہیں پڑے رہنے کا نتیجہ اسے دوسری ناقابل برداشت چوٹ کی صورت میں مل سکتا تھا۔ شمشیر دادا کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت شمشیر دادا قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے سر کی بھرپور ٹکر کبیر دادا کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس وقت تک شمشیر دادا نے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر سر سے بلند کر کے دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دی تھی۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی اسی طرح ہوا میں لٹکتا رہ گیا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر اس نے شمشیر دادا کی ٹھوڑی پر وار کرنا چاہا، جسے شمشیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا، لیکن اس دوران کبیر دادا نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنا گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کی زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اس ایک کک پر اکتفا نہیں کیا تھا، کبیر دادا کے سنبھلنے تک وہ اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر ان مشینی مکوں سے جان چھڑائی اور زکند لگا کر دیوار سے دور ہو گیا، مگر اب شمشیر دادا کا پارا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانا پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم سے رستا ہوا خون تناوش کو اس کی دعاؤں کے رد جانے کی بری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شوہر کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر دادا سے پہلے اس کا سانس نکل جائے گا۔ اس کے باوجود اس کے لرزتے ہونٹوں پر مناجات جاری رہیں، اور پھر شمشیر دادا کی زبردست ٹھوکر سے کبیر دادا دیوار سے جا ٹکرایا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا اس کی چھاتی سے شمشیر دادا کا ہاتھی جیسا پاؤں دوبارہ آن ٹکرایا۔ اس کے سر کی پشت کا زوردار انداز میں دیوار سے اتصال ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے لہرانے لگے۔ وہ اسی طرح پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ تھپڑ کھا کر کبیر دادا کے رہے سہے اوسان بھی رخصت ہونے لگے۔ 3-4 تھپڑ لگا کر شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر تناوش کی طرف اچھال دیا۔ یہ گیا تیرا قسم۔ وہ پیلی پڑتی تناوش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دھاڑا۔ کبیر دادا نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر تناوش کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت، دکھ، پریشانی اور نہ جانے کون کون سی کیفیات ثبت ہو چکی تھیں۔ شمشیر دادا کی آواز بلند ہوئی، یہ وہ نمک حرام، بے غیرت اور احسان فراموش ہے جسے میں نے سہارا دیا، پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، دشمنوں سے بدلہ لینے کے گر سکھائے، عزت سے جینا اور سر اٹھا کے چلنا سکھایا۔ آج یہ گھٹیا انسان ایک چھوکری، ایک رکھیل اور ایک فاحشہ کی خاطر میرے مقابل آ گیا ہے۔ کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ میں اس کی جان بخشی کر دوں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اسے اس کی رکھیل کا تماشا ضرور دکھاؤں گا۔ تم لوگ آج تک گندی فلموں میں ایسے سین دیکھتے رہے ہو، آج تمہارے سامنے زندہ شو چلے گا۔ یہ کہتے ہی شمشیر دادا لرزتی کانپتی تناوش کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا نے ملتجی نظریں تناوش کی طرف اٹھائیں اور لرزتی آواز میں بولا، میں ہار گیا تناوش، تمہیں اجازت ہے، شاید پہلے تمہارا جانا بنتا ہے۔ تناوش کا سر نفی میں ہلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا کبیر دادا کا کوٹ، جس کی جیب میں پستول پڑا تھا، ایک جانب پڑے صوفے کی طرف اچھال دیا۔ کبیر دادا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، وہ ہکا بکا اسے گھورتا رہ گیا۔ جانے تناوش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تناوش پلیز، وہ منمنایا۔ نہیں، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر کبیر دادا کو یوں صاف سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اس کے کانوں میں بول رہی ہو۔ حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا، تو پورا کریں۔ آپ کی دلہن، آپ کی گڑیا، آپ کی چندہ، صرف اور صرف آپ کی تناوش کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں۔ اسی وقت شمشیر دادا نخوت سے چلتا ہوا تناوش کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ کبیر دادا کو گھورتی رہی۔ اسے بازو سے پکڑ کر شمشیر دادا نے اوپر اٹھایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس دیو کے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ فاحشہ
جس کی وجہ سے یہ سب کھٹ راگ پھیلا ہے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصہ اور نفرت ابل رہی تھی۔ تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا خود سے مقابلہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی آئی دوپٹے والی، اس نے ایک ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور دور اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ لے بھائی، اس افسرہ کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے اخلاق حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ زبان کھولی۔ شرم کرو، تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر رہا ہے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکر مندی سے بولا، یار کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو، باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا فاحشہ کو۔ نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اخلاق حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ کوئی رونا پیٹنا اور نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محافظ زمین پر لہو لہان پڑا تھا، تو وہ کمزور نرم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم کے اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا، ایک ایسی قوت جس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا، یہ جان بچانے کی جبلت سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی۔ چھاتی کے سامنے بازو ٹیکتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے اٹھا، مگر جب کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں لرزش ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ تناوش کے گریبان کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے زوردار آواز میں پکارا، شمشیر علی، لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شمشیر دادا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ زندگی میں پہلی بار کبیر دادا اسے یوں مخاطب ہوا تھا۔ تناوش کا بازو چھوڑ کر وہ غضبناک انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی اور اس کا ہتھوڑا نما مکہ پوری قوت سے کبیر دادا کے چہرے کی طرف بڑھا۔ مکے اور چہرے کا اتصال ہو جاتا تو شاید کبیر دادا کا چہرہ پہچان کے قابل ہی نہ رہتا، لیکن کبیر دادا نے بجلی کی سی صورت سے اپنا چہرہ چند انچ ایک جانب ہٹایا، اور پھر اس سے پہلے کہ شمشیر دادا کا ہاتھ واپس لوٹتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ کو پیچھے جانے سے روک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے کبیر دادا ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا، لیکن پھر اپنے قدم زمین پر جماتے ہوئے اس نے بائیں سے شمشیر دادا کی کلائی تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پوری قوت سے شمشیر دادا کی کوہنی کے جوڑ کے نیچے رسید کی۔ یہ اس کا پسندیدہ داؤ تھا۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ شمشیر دادا کی کوہنی کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے تیز کراہ خارج ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی حرکت رکی نہیں تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ چھوڑ کر بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے چکر کاٹتے ہوئے اس کا بازو مروڑا اور اچھل کر اپنے دونوں پاؤں اس کی پیٹھ پر ٹیکتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکے سے شمشیر دادا کا بازو پیچھے کھینچا۔ اس طرح زور لگانے کی وجہ سے دونوں بازوؤں کے ساتھ اس کے پورے جسم کی طاقت بھی شامل ہو گئی۔ اس مرتبہ شمشیر دادا اپنی چیخ نہیں روک سکا تھا۔ اس کا بازو کندھے سے نکل گیا تھا، اس کا پورا جسم لرزنا شروع ہو گیا۔ کبیر دادا اس کے بازو کو کھینچنے کی وجہ سے پیچھے گرا تھا۔ وہ اٹھ کر شمشیر دادا کے سامنے آیا۔ شمشیر دادا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا۔ اسی وقت پاشا کی کار شہاب قصوری کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کار روک کر وہ دروازہ بند کیے بغیر بھاگتا ہوا ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر گھستے ہی اسے کبیر دادا شمشیر دادا کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کے قدم آہستہ ہوئے اور وہ دھیرے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کبیر دادا کو سامنے کھڑا دیکھ کر شمشیر دادا کے چہرے پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی۔ تم جیت گئے کبیر۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اگر صرف میری جان کو خطرہ ہوتا تو شاید نہ جیتتا دادا۔ تم نے یہ داؤ پہلے تو کبھی نہیں آزمایا برخوردار۔ شمشیر دادا کا پر اذیت لہجہ تحسین سے بھرا تھا۔ یہ داؤ دوستانہ لڑائی کے لیے نہیں ہے دادا، یہ صرف دشمنوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ شمشیر دادا نے پوچھا، کیا مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ کبیر دادا آنکھوں میں نمی لیے اس کے قریب ہوا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی پشت کی جانب گھوم کر اس نے شمشیر دادا کے کان میں سرگوشی کی، کاش میں آپ کو زندہ چھوڑ سکتا۔ آپ نے تناوش کا دوپٹہ اتارا ہے اور یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ اس کے لیے میں کم سے کم اپنی جان دے سکتا ہوں، اور زیادہ یہ کہ اپنے استاد کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ہاتھ شمشیر دادا کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخالف جانب جھٹکا دیا۔ کڑ کڑ کی زوردار آواز ابھری اور شمشیر دادا نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ کبیر دادا سیدھا ہوا، ایک دم نکاہت اس پر حملہ آور ہوئی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔
اسی وقت ہکا بکا ساکت کھڑی تناوش کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بھاگ کر کبیر دادا کی طرف بڑھی۔ کبیر دادا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بازو کھولے اور وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی تھی۔ میرے عبدالکبیر، تناوش کے ہونٹوں سے سسکنے کے انداز میں نکلا اور وہ کبیر دادا کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کبیر دادا میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ اسے اٹھا کر صوفے کی طرف جا سکتا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں پاشا کی آواز گونجی، دادا آپ ٹھیک ہیں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پاشا، اپنی بہن کو صوفے پر لٹا دو، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پاشا اس کی گود سے تناوش کو اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کاشف راجپوت نے قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا اور صوفے پر جا کر بٹھا دیا۔ تمام گینگسٹرز کے چہروں پر حیرت جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ تو کبیر دادا پر فاتحہ پڑھ چکے تھے اور ایک دم مرنے والا زندہ ہو گیا تھا۔ مبارک ہو، رخسانہ نے فرحانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ خاک مبارک، فرحانہ نے منہ بنایا۔ اس کمینی کی ڈرامے بازی دیکھی ہے؟ رخسانہ نے متبسم ہو کر کہا۔ وہ اس کی بیوی ہے یار، زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ فرحانہ کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ سارے قریب قریب آ جائیں۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھتے ہی تمام کو پاس بلا لیا۔ تمام کبیر دادا کے دائیں بائیں پڑے صوفوں پر آن بیٹھے تھے۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے نشاد اور اخلاق کو اشارہ کیا، جو اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو بار بار تر کر رہے تھے۔ تھوک نگلتے ہوئے دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت تناوش آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سر پر دوپٹہ لپیٹ کر وہ بھاگ کر کبیر دادا کے قریب پہنچی اور بے باکی سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا اس کی طرف توجہ دیے بغیر اخلاق حسین اور نوشاد کی طرف متوجہ رہا۔ مسٹر اخلاق حسین شاہ، اب ذرا تفصیل سے تمام واقعے پر روشنی ڈالیں۔ وہ کبیر دادا، میں نے تو بس، اس نے ہکلا کے کوئی بہانہ گھڑنا چاہا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خود اعتراف کر چکا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا بچ جائے گا۔ ان کی امیدوں کے مرکز شمشیر دادا کی لاش کو شہاب قصوری کے آدمی اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ تناوش نے میز پر پڑے پانی کے جگ سے اپنے دوپٹے کا پلو گیلا کیا اور کبیر دادا کے ماتھے، گالوں اور کانوں پر لگا خون صاف کرنے لگی۔ اسے نہ تو وہاں موجود عورتوں سے کوئی شرم محسوس ہو رہی تھی اور نہ مردوں ہی کی کوئی پرواہ تھی۔ کبیر دادا نے بھی اسے روکنے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس جذباتی دھچکے سے گزر رہی تھی، اس کے بعد وہ روایتی شرم و حیا کو بھول گئی تھی۔ اخلاق حسین، مجھے اگلوانے کے کئی طریقے معلوم ہیں اور یقیناً تم اس بات سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ گہرا سانس لے کر اخلاق حسین نے غیر ہوتی حالت کو سنبھالا اور پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ایس پی ضمیر حسین کو میں نے اور نوشاد آفریدی نے قتل کروایا ہے اور قتل کا الزام آپ کے سر ڈال دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ کبیر دادا سرد لہجے میں بولا، فصیح الدین کے قتل کی حقیقت بھی اگلو۔ ایس پی ضمیر حسین نے مسز کبیر دادا کو اغوا کروا کے فصیح الدین کی بے خبری میں اس کی کوٹھی میں پہنچایا اور اسے ایسے نشے کا ٹیکہ لگایا جس سے وہ بظاہر ہوش میں لگتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے فصیح الدین کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے یا اسے اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ایس پی کے ایک آدمی نے کبیر دادا کو فون کر دیا اور کبیر دادا نے یہ سمجھا کہ اس کی بیوی کو فاسی نے اغوا کیا ہے۔ یقیناً آپ دونوں کو حقیقت واضح ہو گئی۔ کبیر دادا نے فصیح الدین کی بیوی کرن اور سلطانہ کو ایک ساتھ مخاطب ہوا۔ دونوں کے چہروں پر خجالت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کہاں تو وہ کبیر دادا کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھ کر بد دعاؤں اور کوسنوں سے نواز رہی تھیں، اور حقیقت کھلتے ہی ان پر ندامت حملہ آور ہو گئی تھی۔ کرن کی آواز ابھری، ہمیں انصاف چاہیے، ملے گا۔ کبیر دادا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظریں فرحانہ پر آ کر رک گئی تھی، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا باپ کی معافی کی طلبگار تھی۔ اپنے بارے اس کے دل میں چھپے جذبات سے بھی کبیر دادا اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے زخموں کو صاف کرتی تناوش نے اچانک اس کے کان سے منہ لگا کر کہا، مزید کوئی قتل نہیں ہوگا۔ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے وہ گویا ہوا، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں حضرات کا قتل میرے سر لگا تھا اور شمشیر دادا نے فیصلہ کیا تھا کہ میں دونوں بیواؤں کو 15 کروڑ روپیہ ادا کر کے معافی مانگوں گا۔ وہ فیصلہ میں تم دونوں پر بھی لاگو کرتا ہوں۔ تم دونوں اپنی اپنی جگہ 15 کروڑ دونوں بیواؤں کو دو گے اور ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ ان کے چہروں پر اطمینان ابھرا اور وہ بیک زبان بولے، منظور ہے۔ یہ تو تھا ناجائز قتل ہونے والوں کا فیصلہ۔ اب جو سازش میرے خلاف تیار کی گئی تھی، اس کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا جو شمشیر دادا نے کیا تھا۔
آج کی رات فرحانہ میرے ساتھ گزارے گی اور کل نغمہ بیگم۔ اس پر کوئی اعتراض؟ کبیر دادا کی بات پر فرحانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا، جبکہ اخلاق حسین اور نوشاد کے چہروں پر 12 بجنے لگے تھے۔ اخلاق حسین ہکلایا، ہم معافی چاہتے ہیں کبیر دادا، ہم سے غلطی ہوئی، کوئی اور سزا تجویز کر دیں۔ کبیر دادا زہر خند لہجے میں بولا، جب یہ سزا شمشیر دادا نے میری بیوی کے لیے تجویز کی تھی اس وقت تو تم خاموش بیٹھے رہے۔ کبیر دادا کی بات پر دونوں نے سر جھکا لیا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے اور اٹھیں، اب آرام کریں۔ تناوش اس بات پر کہاں راضی ہو سکتی تھی، فوراً کھڑے ہو کر کبیر دادا کا بازو کھینچنے لگی۔ چلتے ہیں نا؟ کبیر دادا نے اسے منع کرنا چاہا۔ کہہ دیا نا اٹھیں۔ تناوش کا لہجہ کسی اکھڑ مزاج بیوی کا سا تھا۔ اخلاق حسین اور نوشاد آفریدی، میں ضرور ایسا ہی کرتا، مگر دعا دو اس کو جس کے خلاف تم کھڈا کھودتے رہے ہو۔ کبیر دادا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ بھیا، تناوش نے پاشا کو پکارا اور پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر کبیر دادا کو سہارا دے دیا۔ کمینی، فرحانہ نے رخسانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کتنا اچھا موقع مل رہا تھا، سچ میں اسے صبح تک شادی کے لیے راضی بھی کر لیتی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو بے وقوف۔ رخسانہ اسے ڈانٹے بنا نہ رہ سکی۔ کبیر دادا کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر نے کبیر دادا کے زخموں پر لگانے کے لیے پایوڈین دی اور کھانے کے لیے درد کش اور سکون آور گولیاں دے کر رخصت کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کبیر دادا کے گینگ کا ہی حصہ تھا۔ تناوش دودھ گرم کر کے لے آئی اور اس کے گولیاں لیتے ہی پاشا کھڑا ہو گیا۔ اب آپ آرام کریں، اور کبیر دادا کے سر ہلانے پر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دودھ کا خالی گلاس کبیر دادا کے ہاتھوں سے لے کر تناوش نے تپائی پر رکھا اور سر کے نیچے 2 تکیے رکھ کر اسے سہارا دے کر لٹانے لگی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ چاہت سے پوچھنے لگی۔ کبیر دادا متبسم ہوا۔ اگر ہو رہا ہو تو تم کیا کرو گی؟ وہ شوخی سے بولی، پھر میں تکیے کے بجائے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لوں گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ جب یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے مسکراتا ہوا موجود ہونا تو مجھے گردن کٹ جانے پر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ جھوٹا؟ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے مصنوعی غصہ ظاہر کیا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، جھوٹے کو۔ کبیر دادا چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے دونوں بازو وا کیے۔ وہ فوراً اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں لڑائی کا منظر جاگا اور وہ گلوگیر لہجے میں بولی، میں ڈر گئی تھی کبیر، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ اس کی ریشمی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کبیر دادا کہنے لگا، تمہاری دعائیں میرے ساتھ تھیں نا، مجھے بھلا کیا ہو سکتا تھا۔ اسے رب سے کیا ہوا وعدہ یاد آنے لگا اور وہ کہنے لگی، ایک بات مانیں گے؟ کبھی ٹالی بھی ہے۔ یہ سارے کام چھوڑو، کہیں دور چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر جہاں بس میں اور آپ ہوں گے۔ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی قتل و غارت، کوئی سازش نہیں ہوگی۔ وہ جیسے سپنوں میں کھو گئی تھی۔ تو تمہارا خیال ہے یہ اتنا آسان ہے؟ کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اضطراب کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس راستے پر کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے میری جان۔ یہ سارے گینگسٹر میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ مگر کس لیے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ کبیر دادا سے ہر بات آسانی سے منوا لے گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر دادا مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور جس کام میں کبیر دادا کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو اس کے تو وہ قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ کبیر دادا اس کے لیے کتنا اہم تھا اس بارے اسے صحیح اندازہ تب ہوا تھا جب کبیر دادا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمام کے راز جانتا ہوں، زیر زمین دنیا کے کام کے طریقہ کار سے مکمل واقفیت رکھتا ہوں، اور میرے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخبری نہ کر دوں۔ میرا وجود ان کے سر پر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار کی مانند ہوگا۔ وہ ہر قیمت پر میری جان لینا چاہیں گے، اور یہی اس دنیا کا اصول ہے۔ یہاں ہر کسی کو بڑی آسانی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آنے والے کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں، لیکن واپسی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے موت۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا غنڈہ بننے کو؟ محنت مزدوری کرتے، کوئی سبزی کی ریڑھی ہی لگا لیتے، مجھے تو آپ کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنا قبول تھا۔
پگلی، تو مجھے گینگسٹر ہونے کی وجہ سے تو ملی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں ہنسا۔ مزدور ہوتا تو تم نے میری جانب دیکھنا بھی نہیں تھا، یوں بھی اب تک کئی بچوں کا باپ بن گیا ہوتا، میں آپ کی دوسری بیوی بن جاتی۔ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئی۔ آپ کی پہلی بیوی کی بھی خدمت کرتی، وہ ضرور مجھے قبول کر لیتی۔ کبیر دادا نے کہا، مطلب میرے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھلا ہے، میں اپنی جان لے لوں گی۔ روحانسا ہو کر اس نے کبیر دادا کی چھاتی پر تھپڑ مارا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تکلیف ابھرتی دیکھ کر وہ فوراً اس کی چھاتی سہلانے لگی۔ سوری میری جان، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہا لگایا، مذاق کر رہا تھا پگلی، ان ملائم ہاتھوں سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے بھلا؟ اس نے تناوش کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تو ڈرایا کیوں؟ اس نے منہ بسورا۔ اور خبردار، اگر دوسری شادی کا نام بھی لیا، سچ میں کچھ کھا کر جان دے دوں گی، پھر روتے رہنا۔ یار، ہر وقت دھمکیاں دینا اچھا تو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ سدھرتے بھی تو نہیں ہے نا؟ مسکراتے ہوئے وہ اٹھی۔ اچھا میں نماز پڑھ لوں؟ اور یاد ہے نا آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ اس صورت میں کہ تم 3 دن حیدرآباد گزارو گی۔ اچھا یہ بات ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں بہرام بھیا کو کہہ دیتی ہوں مجھے امی کے گھر چھوڑ دے، 4 دنوں کے بعد لوٹ آؤں گی۔ جاؤ، کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا، اگر واپسی پر تمہیں زندہ ملا تو ضرور شرط پوری کروں گا۔ یوں مرنے کا ذکر کر کے مجھے تکلیف دیتے ہوئے مزہ آتا ہے شاید، ناراضی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ کبیر دادا کی خوابگاہ سے نکل کر پاشا پارکنگ کی طرف بڑھا۔ اپنے محافظوں کو اس نے کال کر کے تیار ہونے کا بتا دیا تھا۔ ملازموں کے کوارٹر کے سامنے اسے باقر اور رخسار پریشان بیٹھے نظر آئے۔ پاشا کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھے۔ رخسار نے کہا، دادا ہم آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ کیوں، خیریت؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دادا ہم بے خبری میں مار کھا گئے، انہوں نے پولیس کی وردیوں میں قریب آ کر ایک دم ہی ہمارے سروں پر رائفلیں تان لی۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب پریشانی کیا ہے؟ کبیر دادا تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہوا سو ہوا، انہوں نے تو رخصت کرتے وقت ہمیں ہوشیار رہنے کی خصوصی تاکید کی تھی، اور اب یقیناً وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ پلیز دادا ہماری سفارش کر دیں۔ دونوں کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یار ابھی تو میں جا رہا ہوں، شہاب قصوری کی کوٹھی میں وہاں شمشیر دادا کی لاش کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میری واپسی تک کبیر دادا سو جائیں گے، البتہ کل ان سے ضرور بات کر لوں گا۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے ہمیں طلب کر لیا تو؟ باقر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اچانک ایک خیال آنے پر پاشا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ایک حل ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد یقین مانو باز پرس تو چھوڑو، کبیر دادا اس واقعے کا ذکر بھی تم دونوں کے سامنے نہیں کرے گا۔ آپ حل بتائیں دادا، ہمت ہم میں بہت ہے۔ دونوں حل جاننے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ ایسا کرو، گڑیا کو جا کر اپنی پریشانی بتا دو، پھر وہ جانے اور کبیر دادا، تم دونوں کو کوئی اف تک نہیں کرے گا۔ گڑیا؟ وہ بیک زبان سوالیہ لہجے میں بولے۔ یار بیگم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، پاشا نے وضاحت کی۔ ان سے کیسے بات ہو سکے گی اس وقت؟ رخسار نے حیرانی سے پوچھا۔ خوابگاہ کے دروازے پر دستک دینے سے تو رہے، اس نے عشاء کی نماز اب تک نہیں پڑھی، اور وہ نماز خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں پڑھتی ہے، شاید اب تک وضو کر کے نکل آئی ہو یا تھوڑی دیر تک نکلے گی، تم بس ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی پاشا نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے محافظوں کی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیا کریں؟ پاشا کے جاتے ہی باقر نے پوچھا۔ کوشش کرتے ہیں۔ رخسار نے ہمت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے خوابگاہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہی تناوش سر پر دوپٹہ لپیٹے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا تازہ دھلا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ وضو کر کے آ رہی ہے۔ ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ان دونوں کی جانب اٹھی۔ ایک دم رکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے آپ لوگ آ گئے، ٹھیک تو ہونا، کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں باجی صاحبہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ۔ باقر جلدی میں بیگم کی جگہ باجی کہہ گیا تھا۔ تناوش کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ مجھے باجی کہا کرو، اچھا لگتا ہے۔ باقر نے کہا، شکریہ باجی۔ اچھا آپ لوگ آرام کرو، میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف مڑی۔ رخسار نے جلدی سے کہا، باجی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں، خیریت؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف مڑی۔ رخسار نے کہا، باجی آپ جانتی ہیں ہم بے قصور ہیں، انہوں نے ایک دم ہی ہمارے سروں پر ہتھیار تان لیے تھے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، تناوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رخسار نے رونی صورت بنا کر کہا، باجی یہ بات کبیر دادا کو کون سمجھائے گا؟
وہ تو اسے غفلت جانتے ہوئے ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تناوش کے نکرئی کہے نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی۔ وہ خوشکن لہجے میں بولی، ارے اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہیں آپ دونوں؟ جائیں، کبیر آپ سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو میرا اور میرے بھائیوں کا معاملہ تھا۔ اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بیک زبان بولے، شکریہ باجی۔ شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی باجی، انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو، عظیم کے پاس چلے جاؤ اور اسے میری طرف سے کہو کہ آپ دونوں کو 20,000 روپے دے دے۔ ان پیسوں سے آپ دونوں نے اپنی بیگمات کو شاپنگ کرانا ہے۔ جی باجی، شکریہ باجی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ تناوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔